اسرائیل کی سلامتی ہو۔ اسرائیل کا پاک خدا آپ سبوں کو بڑی برکت دے۔ ناظرین، میں آپ کا اپنا فراز پرویز اور آپ کی خدمت میں تب تک حاضر ہوتا رہوں گا جب تک پاکستانی مسیحیوں کے اوپر توہین مذہب کے جھوٹے مقدمات درج ہوتے رہیں گے۔ گزشتہ دنوں لاہور کے ماڈل ٹاؤن پارک کے اندر 2 مسیحی نوجوان بیٹھے تھے جو آپس میں خدائے قدوس کا کلام سیکھ رہے تھے، سکھا رہے تھے کہ اچانک سے چند شرپسند عناصر وہاں پہ آ ٹپکے، جنہوں نے ان کے اوپر توہین مذہب، توہین اسلام اور توہین محمد کا جھوٹا الزام لگا دیا، اور لاہور کے ماڈل ٹاؤن تھانہ کے اندر ان کے اوپر مقدمہ درج کیا گیا، اور اس مقدمے کے اندر جو دفعات لگائی گئی 295A، 295B اور 295C جیسی جان لیوا دفعات کا استعمال کیا گیا، جو کہ مسیحی کلیسیاؤں کی ایک سسٹمیٹک نسل کشی ہے، اور یہ اس سراسر ناانصافی کے خلاف ہم سراپا احتجاج ہیں۔ تو ناظرین، آج اس جھوٹی FIR کے اوپر، اس مقدمے کے اوپر حقائق کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ریورنڈ پرویز روشن، جو ریفیوج آف ڈیوڈ کے ڈائریکٹر ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں، ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان حقائق کو جو ابھی تک ہمارے سامنے عیاں نہیں۔ جی پرویز روشن صاحب، بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف فرمائے۔ برائے کرم ہمارے ناظرین کو اس اندوناک واقعے کے بارے میں بیان کریے کہ آپ اس واقعے کے متعلق کیا جانتے ہیں۔ اسرائیل کی سلامتی ہو۔ شکریہ فراز صاحب، آپ نے مجھے آج ایک برننگ ایشو پہ، جو کہ پوری دنیا کی توجہ کا مرکز ہے، اس ایشو پہ مجھے آپ نے اپنے پروگرام میں دعوت دی، تو میں تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، ناظرین کو، حاضرین کو، تاکہ یہ سمجھ آ سکے اس بات کی، آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے اور تمام ناظرین کے لیے ایک بار آپ وہ FIR پڑھیں، تاکہ تمام لوگ یہ جان سکیں کہ وہ FIR جو درج ہوئی ہے 2 نوجوانوں پر، مسیحی نوجوانوں پر، وہ در حقیقت ہے کیا۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے لیے اور ناظرین کے لیے ایک بار وہ ضرور پڑھیں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ جی پرویز روشن صاحب، بہت شکریہ۔ میں اپنے ناظرین کے لیے اور ہم سب کے لیے میں یہ FIR پڑھنا چاہوں گا۔ نمبر ہے جی 61/21، تھانہ ماڈل ٹاؤن، ضلع لاہور۔ مدعی ہیں جی اس میں ہارون احمد ولد محمد مشتاق، پتہ موضع جٹول، ڈاکخانہ کانا 9 لاہور، شناختی کارڈ نمبر 352011912453، اور مدعی کا فون نمبر ہے جی 030843893881، اور بجرم ہے 295A تیپے تعزیرات پاکستان، 295B تیپے تعزیرات پاکستان، 295C تیپے تعزیرات پاکستان۔ اور جی FIR ہے: بخدمت جناب SHO صاحب، تھانہ ماڈل ٹاؤن لاہور، درخواست برائے کیے جانے اندراج مقدمہ برخلاف ہارون ایوب مسیح و سلامت منشا مسیح، جناب علی گزارش ہے کہ بندہ ہارون احمد ولد محمد مشتاق، قوم سکے سکنہ، موضع جٹول، ڈاکخانہ 9 کانا 9 تحصیل اور ضلع لاہور، سائل ایک طالب علم ہے۔ آج مورخہ 13 فروری 2021 بوقت قریب 3:35 سپہر اپنے دوستوں کے ہمراہ ماڈل ٹاؤن پارک میں موجود تھے۔ 2 کس نامعلوم افراد ہمارے پاس آئے۔ انہوں نے خود کو اپنا تعارف ہارون ایوب مسیح اور سلامت منشا مسیح کے ناموں سے کروایا۔ ہارون ایوب نے زندگی کا پانی نامی کتاب مجھے دی۔ دونوں نے دانستہ طور پر باہم مشورہ ہو کر عیسائیت مذہب کی پرچار و ترویج کرنا شروع کر دی۔ اسی دوران ہارون ایوب مسیح اور سلامت منشا مسیح نے روبرو گواہان: نمبر 1 حارث خالد، دوسرے گواہ ذاکر علی، تیسرے ذوالقرنین اور دیگر افراد کے سامنے اعلانیہ اور دانستہ طور پر توہین رسالت کرنا شروع کر دی، اور کہا محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھٹکے ہوئے ہیں، اور کہا کہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہ کر کے لوگوں کو تبلیغ دی، اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر کے نسل بڑھائی،
नाउज़ बिल्ला। हारून अयूब ने फिर कहा, तौरात अंजील महफूज किताब है और कुरान पाक महफूज किताब ना है, जिसकी तस्दीक सलामत मंशा मसीह वक्फ़े से करता रहा और दोहराता रहा। लिहाजा बज़रिया दरख्वास्त हाजा गुजारिश है कि मुल्ज़मान मज़कूरा का मुल्क पाकिस्तान में अलानिया दहशत गर्दी फैलाते हुए दानिस्ता तौर पर मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मजरूह करने के गर्ज से मजहबी फसाद, तौहीन रसालत, तौहीन कुरान और तौहीन इस्लाम करने के इक़दाम में मुकदमा दर्ज किया जाए। तो सर ये थी वो FIR जो कि जिस तरह ये ख़ुद को तालिब इल्म कह रहा है वो नहीं कर सकते। ये बहुत ही एक पढ़ी लिखी FIR है जो दर्ज की गई और इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्लीज़ हमें हक़ाइक़ से आगाह करें। जी शुक्रिया, आपने FIR बड़ी तफसील के साथ पढ़ी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों इस बात को समझ सकें और जो देखने वाले नाजरीन हैं वो जान सकें कि FIR क्या है। चूँकि पाकिस्तान के अंदर अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल बढ़ गई है कि हमारी जो चर्चेज हैं, हमारी जो तंजीमें हैं, NGOs हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, वो इस केस के पीछे जाने से, इसकी पैरवी करने से अभी बहुत डर रहे हैं। उनके दिलों में बहुत खौफ बढ़ गया है। तो इसलिए बेहतर ये था कि आपने जो पढ़ी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, तमाम दुनिया तक ये मैसेज जा सके कि दर हकीकत पाकिस्तान के क्रिश्चनों को क्या प्रॉब्लम्स हैं और इस कानून की वजह से वो अब क्यों गैर महफूज हो गए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी था ताकि तमाम लोग इस FIR को समझ सकें। तो पहले तो हम समझेंगे इस महल्ले वकू को कि ये जो पार्क है ये कहाँ पर वाक़या है। ये पार्क जो है ये मॉडल टाउन के अंदर है। C ब्लॉक जो है इसका कमर्शियल मार्केट, इसकी मेन, इसका पुराना अड्डा जो होता था मॉडल टाउन का वैगनों का, उसकी तरफ ये इसका मेन है। और ये एक बहुत बड़े रकबे पर फैला हुआ है जिसके साथ बिल्कुल क्रिश्चियन आबादियाँ जो हैं, बहुत सी क्रिश्चियन आबादियाँ हैं मॉडल टाउन की, जो मॉडल टाउन के अंदर हैं, और मॉडल टाउन से बाहर जो है वो भी इसके बहुत करीब हैं, जिनमें क्रिश्चियनों की बहुत बड़ी आबादियाँ, बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है, जो उनके लोग हैं वो वहाँ पर रहश पसीर हैं। और अगर आप थोड़ा सा इस तरफ आएँ, फिरोजपुर रोड की तरफ आएँ, तो वहाँ से भी ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट के टाइम से ड्यूरेशन से वहाँ लोग पहुँच जाते हैं। और ये बड़ा मेन पार्क है। यहाँ पे हिंदू भी रहते थे, आपको याद है मॉडल टाउन में सिख भी रहते थे, पारसी भी और मुस्लिम दोस्त भी, और बहुत से लोग वहाँ पे, चूँकि ये मॉडल टाउन बहुत एक जो बर्रे सगीर है, मुत्तहिदा इंडिया का, मुत्तहिदा हिंदुस्तान का ये जो मॉडल टाउन है ये बहुत ही दुनिया में जाना पहचाना जाता है। एक तो ये वो जगह है जिसकी मैंने आपको लोकेशन बताई है, और इसके साथ जो मैंने बताया बहार कॉलोनी और ये सारे जो इलाके हैं क्रिश्चनों के, बहुत बड़ी एक पॉपुलेशन है वहाँ पे, तो बिल्कुल उनके करीब है ये पार्क। रहा ये मसला कि मैंने आपसे पिछले प्रोग्राम में ये वादा किया था कि जब तक किसी भी क्रिश्चियन पर ये तौहीन मज़हब की जो FIR है कटेगी, दर्ज होगी, तो हमें वो याद आएंगे वो नासूर, वो ना आकबत ना अंदेश लोग जो सियासतदान थे जिन्होंने इसको साइन किया था असम्बली में। आपको याद है मैंने आपसे वादा किया था। तो आज हम सिर्फ उन लोगों को करेंगे डिस्कस। पिछली बार हमने कहा था मानविल ज़फ़र का और बिशप मलक का। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि इसमें दूसरे और लोग कौन से थे। तो उसमें थे एक पीटर जॉन सोतरा भी और रूफन जूलियस भी। और सबसे पहले आज मैं पाकिस्तान पंजाब के मसीहियों से एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप गौर करें कि रूफन जूलियस की जो बीवी थी, जो उसने ज़बरदस्ती जिससे उसने शादी की थी, और उसका जो हस्बैंड था जोइस का, वो जगह जगह उनके जलसों में, तकरीरों में ये अपनी फरियाद करता था कि जी मेरी बीवी रूफन जूलियस साहब, जो कि पेशे के एतबार से उस वक्त फादर थे, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, प्रीस्ट थे, तो ये बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, लेकिन उसकी कभी भी बेचारे की नहीं सुनी गई।
اور وہ جو خاتون ہے جوئس روفن جولیس آج بھی بڑے افسوس کے ساتھ ہے، پاکستانی کرسچن، پاکستانی قوم ہی ویسے گجنی ہے، سب کچھ بھول جاتی ہے۔ وہ آج بھی صوبائی اسمبلی، پنجاب کی جو صوبائی اسمبلی ہے لاہور کی، وہاں پہ ایم پی اے ہے۔ وہ بھی ابھی انہیں ایک بہت بڑی رقم ملے گی سینٹ کی کرپشن کی، پیسوں کی، ووٹوں کی، وہ بھی حاصل کرے گی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ وہ آج بھی ایم پی اے وہاں پہ موجود ہے، اس کی بیوی۔ وہ تو اس جہاں سے کوچ کر گیا، وہ جس بیماری سے، چونکہ یہ اگر آپ ان کی وہ چیزیں دیکھیں جو انہوں نے کرسچن قوم پہ ظلم کیا ہے، تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ ان کے اوپر خدا نے یہاں دنیا میں کتنے لعنتیں بھیجی ہیں۔ کیونکہ جب بھی کوئی مسیحی کے اوپر یہ مصیبت آئے گی تو یہ ان لوگوں پر تبرہ، ان پہ لعنت کی جاتی رہے گی۔ تو ایک یہ بھی آواز اٹھائیں کہ یہ جو ابھی اسمبلی میں آج بھی بیٹھی ہے خاتون جوئس روفن جولیس، اس کو کچھ شرم دلائیں، اسے جا کے کہیں، اور یہ اس کا سارا جو معاملہ ہے، جو بچے پکڑے گئے ہیں، جو پکڑے جا رہا ہے ایک بچہ، اس کے خاندان پہ جو بیت رہی ہے، وہ سارے خرچے اس جوئس روفن جولیس سے لیں، اور جو تھانوں کے اور جو سسٹم سارا خراب ہو رہا ہے، وہ ان سے آپ، میری درخواست ہے ان لوگوں سے کہ کوئی ایسے خدا کے لوگ، کوئی گروپ مسیحی لوگ، کیتھولک چرچ، ان کو جا کر پکڑے کہ تم نے یہ تمہارے وہ اس خامند کی وجہ سے جو ایم این اے تھا، اسٹیٹ منسٹر بھی تھا، اور آج تم بھی ایم پی اے بن کے بیٹھی ہو، اپنی عاقبت کو، اپنی مسیحت کو بچا لو اور ان لوگوں کی مدد کرو، اور اس قانون کو ختم کرنے کے لیے پنجاب اسمبلی سے ریزائن کرو۔ جتنے بھی پاکستان مسلم لیگ کے ایم پی ایز ہیں، ان کو چاہیے کہ فوری طور پر وہ اب ریزائن کریں۔ جتنے پی ٹی آئی کے ہیں وہ بھی ریزائن کریں، پی پی کے ہیں وہ بھی ریزائن کریں، جو منارٹی کے ہیں، تو وہاں سنگھ بیٹھے ہیں، سردار بیٹھے ہیں، وہ بھی کریں، اور ہندو ہیں وہ بھی کریں، پورے پاکستان سے کریں، کیونکہ یہ ان کے سروں پر ایک تلوار لٹکا دی گئی ہے، لٹکتی ہوئی تلوار۔ اور کالا قانون، اب جسے ہم کالا قانون کہتے ہیں، بلیک لا کہتے ہیں، یہ بلاسفیمی لا جو ہے یہ لٹکا دیا گیا ہے۔ اب جب تک ان کی زندگیاں ہیں، پاکستانی لوگ کبھی بھی ان کو ہوش نہیں آ سکتی، کبھی بھی سکھ کا سانس نہیں لے سکتے۔ تو آپ یہ بات سمجھیں، تو چاہیے کہ فوری طور پر ان کو ریزائن کرنا چاہیے، اور کچھ نوجوان آگے بڑھیں، کچھ پولیٹیکل ورکر بڑھیں، جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں وہ بھی آگے بڑھیں، اور ان کو بتائیں کہ ان کے جو پیش رو تھے، جو ان سے بڑے تھے، جنہوں نے یہ سارا گند کھلارا ہے، یہ ایک تلوار 295A 295B اور 295C کی مسیحیوں کے اوپر لٹکائی ہے، ان کے وہ ذمہ دار ہیں۔ اب آ جاتے ہیں دوسری طرف۔ اب جس شخص نے یہ FIR درج کی ہے تھانہ ماڈل ٹاؤن میں، اب مجھے تو اس سے کافی شناسائی ہے، وہ مجھے جانتا اور میں اسے جانتا ہوں، لیکن وہ ایسا ہرگز نہیں تھا۔ وہ کرسچنوں سے پیار کرنے والا ایک ہیڈ کانسٹیبل ہے، اور وہ چونکہ اسی علاقے میں رہتا ہے، اسی وہاں ہی اس کے کبھی وہ لیاقت آباد تھانے میں، کبھی وہ والٹن روڈ پہ تھانہ فیکٹری ایریے میں، اور اسی طرح اس کی زندگی جو کرسچنوں کے علاقے ہیں نزدیک ان کی اس کی ساری سروس ہوئی ہے۔ تو وہ ایسا کبھی بھی نہیں سوچ سکتا تھا، چونکہ اس کے اپنے ذاتی طور پر جو مجھے معلوم ہے تو اس کے بڑے اچھے ریلیشنز تھے۔ اور یہ کیا ہوا ہے کہ اس نے بغیر کسی جو ڈی ایس پی انویسٹیگیشن ہے، ایس پی انویسٹیگیشن ہے، اور کس کے پریشر میں آ کر اس نے یہ ان دو نوجوانوں کے ہارون ایوب مسیح اور سلامت مسیح کے خلاف جس نے FIR درج کی ہے، اس کو کیا اس کے اوپر پریشر تھا؟ کیا تحریک لبیک نے ان کو پریشرائز کیا ہے؟ اور وہ کون اور ایک اس میں آپ مین بات سمجھیں، اب سارے پاکستان کے شہری نے کہا جی سارے ان کے سب لوگوں کے حقوق ایک جیسے ہیں جو سٹیزن آف پاکستان ہیں۔ اگر یہ قانون ہے تو مسلمانوں کو اجازت ہے، شیعوں کو اجازت ہے وہاں پہ اپنی تبلیغ کرنے کی، دیوبندیوں کو ہے، بریلویوں کو ہے، وہابیوں کو ہے، اور کتنے کو قسم کے چشتیوں کو ہے، وہ اپنے مذہب کی تبلیغ، جو ان کا مذہب نہیں ہے، وہ ان کے نظریات ہیں، ان کو پھیلانے کی، ان کی ترویج کی
اجازت ہے تو کیا مسیحیوں کو یہ اجازت حاصل کرنے کے لیے کیا کسی اپنی جان دینا پڑے گی ان کو کہ وہ اپنے، چونکہ ان کے بدل لکھا ہے کہ تم ساری دنیا میں جاؤ اور تبلیغ کرو. ان کے تو کلام کا حصہ ہے، ان کی تو زندگی کا، ایمان کا یہ حصہ ہے. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے، ہم نے FIR میں سنا ہے کہ وہ وہاں بیٹھے تھے اور آپس میں گفتگو کر رہے تھے. آپ یہ سمجھیں کہ کس طرح ان پر یہ سارا بہتان لگا دیا گیا. کیا کرسچنوں کو اس پارک سے روکنا ہے؟ کیا ان کو جو صحت کی سہولتیں ہیں ان سے روکنا ہے؟ جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں آگے بڑھنے کی ان سے روکنا ہے؟ اور ان کو دوسرے، تیسرے، چوتھے درجے کا شہری قرار دینا ہے؟ کیا یہ بات آپ نے سوچی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ساری جو رخ ہے ایک مقدمات کا، ابھی پچھلے مہینے ایک وہ کراچی میں ہوا، اور جس بے دردی سے، بے رحمی سے ان نرسوں نے اس کے اوپر ظلم کیا، تبیتا گل کے اوپر، کیا اس کی کوئی دنیا میں ایسی مثال ملتی ہے؟ اور پھر جس کو پرووک کر رہے ہیں وہ تحریک لبیک ہے، اور جس کا سربراہ سعد رضوی یہ کہیں جی ابھی دیکھیں آپ پورے دنیا میں یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے جی وہ تو وہ نماز پڑھے نہ پڑھے، روزہ رکھے نہ رکھیں وہ عورتیں، ان کے ہاتھ بڑے مقدس ہیں. انہوں نے چوڑی کا لفظ اس نے بولا ہے. یار سعد رضوی تجھے میں کیا کہوں، وہ چرسی تجھے سمجھ آتی ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ اور جو گورنمنٹ آف پاکستان نے افسوس کہ ان کے لیے ایک بڑے بیگز نوٹوں کے، ڈالروں کے کھول دیے ہیں ان کے لیے، تو کیا یہ گورنمنٹ ایسا کرنے جا رہی ہے کہ جن کو یہاں سے نکالا جائے، ان کے لیے پرابلمز کریٹ کی جائیں اور یہ اپنی دھرتی چھوڑ دیں، دھرتی ماں کو چھوڑ دیں؟ اس پہ ذرا جو بھی انٹلیکچوئل لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو صحافی ہیں، جو اپنا ویلاگ کرتے ہیں، جو لوگ بول سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، چرچوں میں بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں، ان کو سمجھنے کی، ان کو سامنے آنے کی ضرورت ہے کہ ان کے خلاف یہ کون سی سازش ہو رہی ہے. تو اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اس FIR کی. اور یکے بعد دیگرے، پہلے جنوری میں 2021 میں اور پھر فیبروری میں یہ لاہور، پہلے کراچی پھر لاہور کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ ان کی آبادیاں کرسچنوں کی اچھی تعداد میں ہیں اور ان کو پریشان کیا جا رہا ہے اور ان کو ڈرایا جا رہا ہے. اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس ملک کے اندر، پاکستان کے اندر کس طرح وہ یہ ساری ایک خوف کی فضا پیدا کر رہے ہیں. اور اگر آپ نے ان کو روکا ہے، ان کو اجازت ہے، اسلام والے جو ہیں ان کو اپنی مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں اپنی تبلیغ کی، ترویج کی اجازت ہے، تو ان کی اجازت کہاں چلی گئی؟ یہ بھی تو پارک میں کر رہے ہیں. اور یہ میں وثوق سے کہتا ہوں کہ وہاں انہوں نے کسی کو ان کو دعوت نہیں دی ہوگی. اور دوسری، کیا دعوت دینا اگر گناہ ہے تو یہ مسلمان کیوں دعوت دیتے ہیں دوسرے لوگوں کو؟ ان کو کیوں، کس نے اجازت دی ہوئی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ہم نے یہ کرسچن جی، یہ ہندو جی، سکھ جی، ہم نے جی یہ مسلمان کر لیا جی. ان کو آئین نے کیا، ان کو آئین نے اجازت دی ہے؟ آئین پاکستان نے ان کو اجازت دی ہے؟ اگر دی ہے پاکستان کے شہریوں کو کہ اپنے مذہب ان کو رکھنے کی آزادی ہے، تو ان کو کیوں اس سے محروم رکھا جا رہا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے. اور پھر ایک ظلم ہوا ہے پاکستان کے اندر، یہ جو ایوب مسیح اور سلامت مسیح کے، جو ہارون ایوب مسیح ہے اور سلامت منشا مسیح ہے، ان کے اوپر جو ظلم ہوا ہے اس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں دی جا سکتی. چونکہ انہوں نے کوئی کسی سپیکر پہ نہیں کی، اور وہ جو بیان کر رہے ہیں، ابھی میں اس طرف اگر آؤں تو اسلام کے لیے بڑی شرمندگی ہوگی. ان کو بہت، ان کو یہ بات یہ ہضم نہیں ہو پائے گی جو میں کرنے جا رہا ہوں. تو ذرا ڈرو ان چیزوں سے کہ ہم سب کچھ کھول کے پوری دنیا کے آگے رکھ دیں. آپ کہہ رہے ہیں جی وہ عیسائی جی، اس نے عیسائیت کی تبلیغ نہیں کرتے مسیحی لوگ، وہ کسی عیسیٰ کو نہیں مانتے. یہ تو پھر FIR بنتی ہی نہیں ہے. وہ تو مسیح کو مانتے ہیں، وہ تو مسیح کی تبلیغ کر رہا ہے. آپ کے بقول، ہمارے نہیں. وہاں کیا معاملہ ہوا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش ہے. یہ تحریک لبیک جو وہاں کی ہے، پورے لاہور کی، جو لاہور پہ جس نے اب قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے اور ڈیفرنٹ علاقوں میں وہ پھیل رہی ہے. ایجنسیاں بھی صاحب اختیار، جن کے پاس اختیارات ہیں، جن کے پاس قانون ہے، جن کے پاس عدالتیں ہیں اور جن کے پاس آئین کی
جنہوں نے حلف اٹھایا ان کی تحفظ کا، وہ کہاں چلے گئے؟ وہ پارلیمنٹ کہاں چلی گئی ہے؟ سینٹ کہاں چلا گیا؟ وہ صرف رشوت لینے کے لیے سینٹ بنا ہے، آئین سازی کے لیے نہیں بنا۔ کیوں ایک اتنے بڑے جو کروڑوں میں لوگ ہیں ان کو کارنر کیا جا رہا ہے؟ آئے دن ان کی بیٹیوں کو کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، ان کے بچوں، یہ جو بچے ہیں جو تبلیغ کر رہے ہیں، وہ تبلیغ ان کے بقول تبلیغ کر رہے ہیں، وہ تو آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں بھائی بیٹھے ہوئے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا جی یہ، اور یہ بھی دیکھیں آپ کہ ایف آئی آر کا جو ٹائم ہے وہ کیا ہے، کس طرح انہوں نے درج کی اور کس کا انتظار کیا جاتا رہا، اور اتنے ایکسپرٹ، میں یہ وثوق سے کہہ رہا ہوں، اتنے ایکسپرٹ جو لوگ تھے وہاں پہ، جو ایف آئی آر کٹوانے والے، جو درج کروانے والے، انہوں نے بڑی اپنی مہارت کے ساتھ اس کام کو کیا کہ ان کی زندگیوں میں ایک بھی ایسا لمحہ نہ بچ سکے، کوئی چھوٹی سے چھوٹا لوپ ہول بھی نہ بچ سکے کہ یہ لوگ بچ سکے۔ یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ کسے ظلم کہتے ہیں آپ؟ کسے توہین مذہب؟ یہ توہین مذہب تھی، آپ کر رہے ہو، ان کے مذہب کی توہین کر رہے ہو، کرسچینٹی کی توہین کر رہے ہو، ان کرسچنوں کو آپ عیسائی کہہ رہے ہو، بھئی وہ عیسائی نہیں ہے۔ اب کس بات کی آپ یہ کر رہے ہیں؟ ان کی آپ نہیں سن رہے، ان کے آپ نے لوگوں کو نہیں بلایا، کیا آپ نے کوئی بات کی؟ ان کے لوگوں کو بلا کے آپ نے بات چیت کی؟ نہیں کی۔ اور اس کے پیچھے جو آئے، جو ایکسپرٹ لوگ تھے، جو ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں، پاکستان کی جڑوں کو کاٹ رہے ہیں، ان کی بات کو مان لیا گیا۔ مقصود صاحب، آپ سے یہ توقع نہیں تھی، یقین کیجئے، میں آپ کو بڑے پیار اور محبت سے کہہ رہا ہوں، اور ان لوگوں کو بھی میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کر رہے ہیں یہ آپ ہرگز اچھا نہیں کر رہے۔ جی فراز صاحب۔ جی سر، اسی دن 13 فروری 2021 7:34 پہ کچھ جو بہت ہی انتہا پسند لوگ تھے مسلمان پاکستان کے، وہ لوگوں کو پرووک کر رہے تھے، انسٹیگیٹ کر رہے تھے کہ جناب تھانہ جو مقدمہ رجسٹرڈ کرنے سے انکاری ہے، وہ لوگوں کو پرووک کر رہے تھے کہ آپ فوری تھانے پہنچیں۔ تو کیا ہوا جب وہ تھانے پہنچے؟ کیا حالات و واقعات تھے اس وقت وہاں پہ؟ جی فراز صاحب، شکریہ، آپ نے ایک بہت اہم ایشو پر اور جو معاملہ ہے اس پہ آپ نے اس کو پن پوائنٹ کیا ہے، جو کہ بہت ضروری تھا۔ تو جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ لوگ جو تھے، یہ جو تحریک لبیک کے، بظاہر تو انہیں وہاں سے نکال دیا گیا ہے اس تنظیم سے، لیکن وہ اپنے آپ کو یہ ظاہر کر کے کہ ہم تحریک لبیک کے ہی وکیل ہیں، اور انہوں نے ٹویٹر پہ جا کر بھی ایک میسج کو پھیلایا، پرووک کیا اس چیز کو کہ جو تھانہ ماڈل ٹاؤن ہے وہ صلیبی لڑکوں کو، کرسچن لڑکوں کو، ان کے خلاف ایف آئی آر درج نہیں کر رہا، اور فوری طور پر جتنے مسلمان ہیں جو یہ میسج کو پڑھ رہے ہیں وہ فوری طور پر تھانہ ماڈل ٹاؤن پہنچے۔ اور وہ کیا چاہ رہے تھے؟ کیا وہ تھانہ ماڈل ٹاؤن کو جو وکیل ہے، ایک ناقبت اندیش وکیل ہے جس کا میں نام بھی لے سکتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اپنا بہت نقصان کیا ہے، وہ لوگوں کو وہاں پہ جمع کرنے کے لیے کہہ رہا تھا، اور یہ کہہ رہا تھا کہ جی وہاں پہ پہنچو جلد از جلد تاکہ معاملے کو آگے بڑھایا جائے۔ تو اس میں کچھ یہ چیز نظر نہیں آتی، یہ چیز نظر آتی ہے کہ وہ تھانے کا گھیراؤ کرنا چاہتا تھا، تھانہ ماڈل ٹاؤن کا، وہ تھانے کو جلانا چاہتے تھے۔ کیا جو انویسٹیگیشن ایجنسیاں ہیں وہ اس بات کی کوئی انویسٹیگیٹ کریں گی، اس کو انٹروگیٹ کریں گی کہ کیا ایسا تھا یا ہمارا یہ خدشہ ہے؟ تو یہ بہت ضروری ہے کہ جو لوگ اس چیز کو ہائپ دیتے ہیں، اپ کرتے ہیں، بڑھاتے ہیں تاکہ ملک میں ایک انارکی پیدا ہو، اور کرسچن لوگوں کو ہر روز ان کو ڈرایا جائے، دمکایا جائے، تاکہ ان کے جتنی بھی پراپرٹیز ہیں، خواہ وہ گھر کی صورت میں ہے، مکان کی صورت میں ہے، ان کی زندگی کی جو پراپرٹی، اس کو ڈسٹرائے کریں، تباہ کریں۔ یہ ایک سوچا سمجھا ایک پروگرام ہے ان کا، اور یہ ایک جو وکیل ہے اس کی بھی تحقیقات ہونا بہت ضروری ہے تاکہ اصل جو حقائق ہیں وہ لوگوں کے سامنے لائے جا سکے۔ اور اس کی جو تحقیقات ہے وہ دیکھیے، جب تک اس کو کہا گیا تھا کہ جب ڈی ایس پی جو
لیگل ہے وہ اس کو نہیں دیکھتا تو یہ درج نہیں ہو سکتی۔ اتنے شارٹ ٹائم میں، اتنے کم وقت میں اتنے ایکسپرٹ ایف آئی آر درج کر دینا ایک بہت بڑے منصوبے کی طرف اشارہ جاتا ہے، جو کہ انتہائی خوفناک ہے تھانہ کے لیے بھی۔ جو تھانہ کوئی بھی تھانہ، وہاں بہت سے تھانے جو کرسچن آبادیوں میں ان کے نزدیک ہیں، تو یہ تو بہت خطرناک چیز ہو سکتی ہے، چونکہ تھانے والوں نے، جیسے میں نے پہلے کیا، چونکہ جو مقصود صاحب ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں، ان کی یہ کوشش ہو سکتی ہے کہ وہ اس پہ جو ایف آئی آر ہے درج نہ ہو، لیکن ان کے اوپر پولیس اسٹیشن کے انسپیکٹر کے اوپر اتنا پریشر ڈال دیا گیا کہ وہ تھانہ بچانے کے لیے، اپنی زندگیاں بچانے کے لیے ان کو یہ کام کرنا پڑا، ایف آئی آر درج کرنا پڑی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں ہی ایسی صورتحال ہے، جو پولیس وہ ان کے ہاتھوں مجبور ہے اسلام پسندوں کے، یہ شدت پسندوں کے، ریڈیکل اسلام کے جو کرتے ہیں، جو لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں وہاں پہ امن ہو، اور یہ امن کو خراب کرنے کی ایک بہت بڑی گھناؤنی سازش ہے۔ یہ میری نظر میں، یہ میری رائے ہے، آپ اس کو جس بھی اینگل سے دیکھیں مجھے تو یہی نظر آتا ہے۔ جی فراز صاحب۔ جی بہت شکریہ سر۔ میں آپ سے ایک آخری سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ کی نظر میں پاکستان کے اندر جتنی بھی مائنورٹیز ہیں، اسپیشلی کرسچنز، کیا اب یہ توہین مذہب کے قانون سے محفوظ ہیں یا نہیں؟ فراز صاحب، تو آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو بلیک لا ہے، بلاسفیمی لا ہے، کیا اس سے اقلیتیں جو ہیں، خاص طور پہ جو مسیحی ہیں، ہندو ہیں، احمدی ہیں، اور کوئی بھی اور جو منورٹی ہے پاکستان میں بستی ہے، اس سے محفوظ ہیں اس قانون سے؟ نہیں۔ مختصر تو اس کا جواب ہے نہیں۔ اور اگر نہیں ہے تو کیا منورٹیز کو مل کر کوئی ان کے جو قانون دان ہیں، جو ان کے پارلیمنٹیرینز ہیں، جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، سینٹ میں بیٹھے ہیں، ان کو کوئی مل کر لاہ عمل تیار کرنا چاہیے؟ تو جی میرے ناظرین، میں یہ چاہوں گا، جتنی میری آواز جاری ہے، جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ وہ پارلیمنٹیرین کو مجبور کریں، چاہے وہ سینٹ میں ہے، قومی اسمبلی میں ہے، یا صوبائی اسمبلی میں بیٹھے ہیں، کہ وہ یا تو اگر وہ اس قانون کو ختم کروانا چاہتے ہیں تو فوری طور پر ڈی سیٹ ہو جائیں، اپنی سیٹوں سے ریزائن کر دیں، انہیں خدا سنبھالے گا، ان کی جو عیاشیاں ہیں، جو یہ کر رہے ہیں، ان کو خدا بہت کچھ دے گا۔ یہ ہے قانونی طریقہ۔ اور دوسرا جو طریقہ ہے فراز صاحب، کہ ہم عالمی طور پر ہم یو این او میں جائیں، کوئی تنظیم یو این او میں جائے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ تک جائے، اور ان دنیا کے تمام فورمز پہ جا کر یہ جو ایک قانون بن گیا ہے توہین مذہب کا پاکستان کے اندر، پاکستانی منورٹیز کی نسل کشی کے لیے، اس کے خلاف وہاں جا کر یہ آواز اٹھائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی بھی منورٹی جو ہے، کوئی بھی جو غیر مسلم ہے، وہ محفوظ نہیں ہے۔ اب غیر مسلم میں آپ کون سمجھتے ہیں کون نہیں، یہ ایک الگ بحث ہے۔ تو لہٰذا میری درخواست ہے آپ کی وساطت سے کہ آپ یہ یقین کر لیجئے، اور وہ تمام لوگ بھی سن لیں، کہ اس بلیک لا سے، بلاسفیمی لا سے کوئی بھی غیر مسلم جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے۔ جی فراز صاحب۔ جی ناظرین، بہت شکریہ، آپ نے ہمارے اس پروگرام کو دیکھا، جو کہ خاص طور پہ بلاسفیمی کے اوپر ہم نے آپ کے لیے ارینج کیا تاکہ آپ تک حقائق لے کے آ سکیں۔ آخر پاکستان کے اندر مسلمان ہی کیوں اتنے شدت پسند ہو جاتے ہیں؟ وہ کیوں مذہب کے نام پہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں؟ ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ بہت ہی مشکل سوال ہے۔ ایسا ہی کچھ ہوا تھا آج سے 300 سال پہلے یورپ کے اندر۔ وہاں پہ چرچز کے اندر اگر آپ کسی کے اوپر یہ انگلی اٹھائیں کہ اس کے اندر شیطانی طاقت آ گئی ہے، تو ویسے ہی ہجوم جمع ہوتا اور وہاں پہ پہنچتا اور اس شخص کو ختم کر دیتا۔ وہ بھی شدت پسند تھے، جیسا کہ آج پاکستان کے اندر مسلمان ہیں۔
मगर उधर के लोगों ने एक जंग लड़ी, वो जंग जो अक्लो खिर्द की जंग थी। वो जंग ये कहती थी कि कुछ करने से पहले हम सबूत चाहेंगे, हम दलील मांगेंगे क्या ये गलत है या दुरुस्त है। लेकिन मेरे पाकिस्तानी मसीही बहनों भाइयों, उस जंग के अंदर बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ी, लेकिन बिल आखिर उस जंग ने इस तौहीने मज़हब के कानून से अपनी जान छुड़वा ली। हम भी जीतेंगे, पाकिस्तानी मसीह भी इस काले कानून से, इस अंधोनाक दहशतनाक इंसानियत सोच जो एक हमारे ऊपर ये थोप दिया गया है कानून, इससे हम बहुत जल्द जान छुड़ा लेंगे। हिम्मत मत हारिए, खुदावंद आपके साथ हो। मैं आपका फराज परवेज़ आपकी खिदमत में तब तक आता रहूँगा जब तक पाकिस्तानी कलीसियाओं के ऊपर, मसीही कलीसियाओं के ऊपर ये झूठे तौहीने मज़हब के मुकदमात दर्ज होते रहेंगे। खुदा हाफिज़।